دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز۔ پیراڈائز فنکشن پیلس، پیراڈائز فنکشن پیلس محبوب نگر۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم۔ محترم اور معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں اور محترم خواتین اور بہت ہی سعادت مند اللہ نے جسے اس سال اپنے گھر کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سال حج پہ جانے کو قبول فرمائے اور ارکان حج آسان فرمائے۔ آج کا یہ تربیتی کیمپ محبوب نگر میں کوسمک گروپ کی جانب سے، حکومت محبوب نگر کی جانب سے رکھا گیا، جس میں انشاءاللہ ہم حج کو سمجھیں گے۔ فضیلت وغیرہ تو ہم نے سنی، اسی وجہ سے الحمدللہ حج پہ جا رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ کیسا بہترین اللہ نے فریضہ جب فرض کرنا تھا تو انداز اختیار کیا، ایسا انداز کوئی اور فریضے میں اللہ نے اختیار نہیں کیا۔ چنانچہ آپ غور کریں، 5 فرائض اسلام ہیں، ارکان اسلام ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کو فرض کرنا تھا، توحید کو ہمارے لیے بتلانا تھا، زکوٰۃ کو ہمارے لیے فرض کرنا تھا، روزے کو ہمارے لیے بتلانا تھا، الگ الگ اختیار کیا انداز۔ لیکن جس مقصد کو اور جس چیز کے سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، حج بیت اللہ کا انداز بالکل الگ ہے۔ آپ دیکھیے، نماز کو جب بتلانا تھا، اقیموا الصلاۃ، قرآن اقامت الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقمنا الصلاۃ، الگ الگ الفاظ آتے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز پڑھو۔ جہاں پر زکوٰۃ کو فرض کرنا تھا، قرآن کریم فرماتا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور فریضہ حج، اس سے پہلے روزہ، دوسرے پارے میں قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصلاۃ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کو روزوں کو فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ ایک انداز ہے اللہ کا۔ ان سارے فرائض کے ساتھ ساتھ جب حج کو فرض کرنا تھا، قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے، 4 پارے کی 5ویں 6ویں آیت ہے، قرآن کریم فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن کیا فرماتا ہے؟ یہاں پر تم پر فرض کیا گیا یا پھر تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، فرائض ارکان، فرائض اسلام ہے، لیکن وہ والا انداز نہیں۔ پہلے ہی بہت ساری چیزوں کی اللہ نفی کر رہا ہے۔ حج یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کا جب نمبر نکل جاتا ہے، نام آ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، حج کے لیے جانا، حج کے لیے جانا۔ اللہ نے ایسا انداز اختیار کیا کہ ساری خرابیاں ذہن کے نکل جائیں اور اچھائیاں آ جائیں۔ وَلِلَّهِ، حج کا تذکرہ بعد میں، پہلے اللہ کے لیے۔ بھئی کیوں نام نکلا، کیسے نام نکلا، تمہارے اختیار میں تھا کیا؟ سب ساری چیزوں کو ہٹاؤ، اس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنا للہیت ہوگی، جتنا صرف اور صرف اللہ کے لیے اس فریضے کو انجام دینے کا ہمارے ذہن میں جذبہ ہوگا، اتنا ہی یہ تمہاری
کامیاب کرے اور اتنا ہی قبول ہوگا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ اللہ کے لیے عَلَى النَّاسِ لوگوں پر حج البیت اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا ہے, قصد کرنا ہے, حج کرنا ہے. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ان میں بھی وہ لوگ جن کے پاس استطاعت ہے, جن کے پاس فراوانی ہے کہ وہ راستے کا خرچ اور وہاں پر جانے کے بعد اپنی ضروریات کا خرچ, اور یہاں پر جن کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے پاس اپنی ضروریات کی چیزیں موجود ہو تو یہ فریضہ تم پر ادا کرنا لازم, ضروری, واجب اور فرض. بہرحال یہ تو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز. قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ دوسرے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے حج و شروع معلومات. حج کے کچھ گنے چنے مہینے ہیں جو سب کو معلوم ہے. قرآن فرما ہے حج و شروع معلومات فمن فرض فیہن الحج, اور جس کے اوپر حج لازم ہو جائے یعنی جو جانے کا ارادہ کرے ان کے لیے چند کام ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بھائی جب تم حج پہ جاؤ رفث نہیں کرنا, جدال نہیں کرنا, فسق نہیں کرنا. تین الفاظ قرآن کریم فرماتا ہے. تین الفاظ کو سمجھے کہ بھئی ہم حاجیوں کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے, کیا ہمیں کرنا لازم اور ضروری ہے. فلا رفث یہ شادی شدہ جوڑوں کے لیے کہ ایسی کوئی بات چیت, ایسا کوئی کام, ایسا کوئی عمل جوڑوں کے درمیان نہ ہو. نہ تو بات چیت ہو, نہ عمل ہو, نہ فعل ہو, نہ قول ہو, کچھ نہیں. دوری اختیار کرو. ولا فسوق, اور کسی قسم کا کوئی فسق نہیں ہونا چاہیے, گناہ کا کام. نہ تو بات چیت ایسی ہونی چاہیے, نہ گناہ کا کوئی کام ہونا چاہیے. ولا جدال, اور لڑائی جھگڑا تو ہونے نہیں چاہیے. مطلب یہ ہے کہ تین الفاظ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا یہ سفر خاص طور پر برداشت کرنے کا نام ہے. سفر حج کیا کرنے کا نام ہے؟ بہت صاف ذہن میں رکھے, بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئے گی. حج کو تو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلدی. آپ ابھی ایسے ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا انشاءاللہ اس محفل میں آپ اس بات کا اندازہ کر لیں گے کہ ہاں بھائی الحمدللہ ہم نے حج کو سیکھ لیا ہے, اور پریکٹیکلی ہم کو ادا کرنا ہے. آپ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ایسے ہو جائیں گے کہ کسی کو بتانا ہو حج کیسے کیا جاتا ہے, یا آپ کو کوئی بتاتے ہوئے غلط بتا رہا ہو تو آپ اس کو روک ٹوک سکتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں, ایسا حج کرنا ہے, حج کے فراض ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے. انشاءاللہ یہ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. باقی ابھی جو بات چل رہی تھی برداشت کرنا, یہ سبق تو لے لے سب سے پہلے کہ حج جو کرے گا لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہیں, زبانیں الگ ہے, رنگ الگ ہے, مزاج الگ ہے, سوچ الگ ہے, فکر الگ ہے, طریقہ الگ ہے, ہر چیز الگ ہونے کے باوجود بھی ایک ہی میدان میں جمع ہو گئے ہیں. اب آپ کو یہاں پر بہت ساری مشکلیں پیش آئے گی, درپیش آئے گی, تو وہ ساری چیزوں کو آپ کو برداشت کرنا رہے گا. اور برداشت جو کر لیں گے ان کا سفر آسان, کامیاب. 30-40 دن کا سفر ہوتا ہے, حج تو ویسے صرف 5 دن کا ہوتا ہے. اگر اس میں بھی ہم برداشت نہیں کریں گے تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہے. اور یہاں تک کہ ثواب کمانے جا رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, غصہ آنے سے, غصہ کرنے سے, یا پھر اپنی زبان پر, اپنے کسی عضو پر لگام نہ لگانے سے شیطان خوش ہوتا ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے. لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہمیں برداشت کرنا. ایک اور آیت قرآن کریم میں اسی جگہ آگے جو ہے بتائی گئی, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قرآن کریم فرماتا ہے کہ بھائی جب تم سفر کرو گے حج کا, یا پھر کوئی بھی سفر تم کرتے ہو, تو ساز و سامان, اپنا پاسپورٹ, ویزا, کاغذات, پیپرز, جو بھی آئی ڈی کارڈ وغیرہ ملا ہے سب رکھ لیا ہے یا نہیں, اور جو ضروریات کا سامان ہے پہننے کے, اوڑھنے کے, بچھانے کے, لینے کے, لپیٹنے کے, سب رکھ لیا ہے یا نہیں, دیکھتے ہیں نا. تو حج کے سفر کے لیے خاص طور پہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ بھئی یہ تم ٹھیک ہے رکھو اپنی سہولت کے لیے,
سب کچھ رکھو، لیکن سارے تمہارے سوٹ کیس کے سامانوں میں، اپنے الفاظ میں سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے سوٹ کیس کو جو جماؤ گے نا، ان میں جو سامان تم دیکھو گے غور سے کہ بھئی میں نے یہ بھی رکھ لیا، یہ بھی رکھ لی، یہ بھی رکھ لیا، یہ بھی رکھ لی، ان میں غور کرنا کہ سب سے بہترین سامان وَتَزَوَّدُوا، تمہارے سامانوں میں تم غور کر لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ بہترین زاد راہ، بہترین سامان تمہارے لیے حج کے سفر کے لیے خاص طور پہ ہے تقویٰ۔ کھگا لو، وہ سوٹکیس میں تو نہیں رہے گا، تمہارے دل کی دینا بکسے میں وہ چیز رہے گی، تم نے تقوی کا سامان ضرور لینا، اور یہ جو شخص لے لے گا اس کا سفر بہت آسان ہوگا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں، تقویٰ نام ہے نیک عمل کرنے کا، گناہ سے بچنے کا، نیک عمل کرنے کا اور گناہ سے بچنے کا، بری چیز سے بچنا ہے، اچھا کام کرنا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ بھئی کیا تم نے کبھی آردار وادی سے گزرے ہیں، چاروں طرف سے کانٹے ہیں اور وہاں سے گزرنا ہو تو گزرا ہے تو کہا کہ ہاں گزرے ہیں۔ کیسے گزرے؟ تو مجھے اپنے کپڑوں کو، اپنی چادر کو، اپنے عبایا کو، اپنے توپ کو لپیٹ کے سمیٹ کے گزرے ہیں، تاکہ وہاں سے گزرتے وقت کوئی کپڑے کا کوئی حصہ کانٹے میں اٹک کر پھنس کر تک نہ جائے۔ تو کہا کہ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، دنیا میں چلتے ہوئے تم اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کان، ناک، زبان اور اپنے دل کو، یہ ساری چیزوں کو سمیٹ کر چلو کہ کسی بھی جگہ عذر سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ تو سمجھو کہ تم آردار وادی سے جیسے بچ بچا کے نکل گئے، دنیا سے بچ بچا کے نکل گئے، تمہاری منزل پہ چل جاتے۔ تو تقوی کا ساز و سامان اپنے ساتھ لے جانے، اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ دو چیزیں میں نے بتائی، برداشت کرنا، یہ ایک سفر کا بہت ہی اہم ترین جو ہے نا آپ کا حصہ رہے گا پورے سفر میں۔ دوسری چیز تقوی اختیار کرنا۔ اب دیکھیے، آئیے ہمارا سفر حج شروع ہوتا ہے، ہم حج کر رہے ہیں تو حج تو اصل 5 دن میں ہوتا ہے۔ ہمارا چاہے 40 دن کا سفر ہو، 50 دن کا سفر ہو، 45 دن کا سفر ہو۔ تھوڑی سی تفصیل کے بعد پھر میں خلاصہ بھی بیان کروں گا، 5 دن کو انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر بھی بیان کروں گا، آخر میں ذہن میں آپ کے بیٹھ جانا چاہیے۔ حج جو ہوتا ہے 5 دن میں، 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11 اور 12۔ اگر 12 کی صبح ہو جاتی ہے مینا میں تو پھر 13 کے دن کنکری مارنا ہے، اس لیے کہا جاتا 5 یا 6 دن، باقی ہے اصل 5 دن۔ 5 دن میں آپ کا حج ہوگا۔ کتنا آسان ہے دیکھیے کہ 5 دن میں سے پہلا دن تو پہلے سے اس وجہ سے چلا رہا ہے کہ حج کو سیکھنے کے لیے، بھائی آبادی میں رہتے تھے، وہاں پر اتنا موقع نہیں ملا ہوگا، آجا مینا میں، وہ 7 لاکھ مربع میٹر زمین میں، وہ کھلے میدان میں، دونوں طرف کے پہاڑوں کے بیچ میں کھلا وسیع اور عریض میدان ہے، مسجد خیف وہاں پر موجود ہے، آ جاؤ وہاں پر کیا کرنے کے لیے؟ حج کو سیکھنا ہے۔ اب یہیں سے اگر آپ لوگ سیکھ کے جائیں گے ایک کام اور ہو گیا۔ پہلا دن جو ہے 8 ذی الحجہ، صرف 5 نمازیں مینا میں رہ کر پڑھنا ہے، کوئی اور خاص عمل نہیں ہے یہاں پر۔ شریعت نے جو بتایا کہ بھئی آپ کو کوئی اور عمل یہاں پر کرنا ہے، کچھ نہیں۔ 5 دن میں سے ایک دن تو آپ نے سمجھ لیا حج کے لیے کہ مینا میں صرف اور صرف 5 نمازیں پڑھنا۔ کون سی؟ پہنچیں گے کب؟ ایک بات اور ذہن میں رکھے، دیکھیے وہاں پر جو بھی نظام بنایا گیا ہے، جو وہاں کے معلم وغیرہ ہوتے ہیں، یہاں پر اگر بتایا جائے گا آپ کو کہ زوال سے پہلے مینا میں پہنچنا ہے، لیکن وہ لوگ اپنی سہولت کے خاطر 7 تاریخ کو تیار کر دیتے، آپ کو ریڈی ہو جانا ہے، تیار ہو جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو حج کام پہ بتایا گیا تھا زوال سے پہلے پہنچنا ہے، سنت ہے زوال سے پہلے پہنچنا مینا میں، کیونکہ پہلی نماز وہاں پر ظہر پڑھنا ہے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر فجر۔ لیکن اگر آپ کو پہلے ہی 7 تاریخ کو یا 6 تاریخ کو بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں، آپ چلے جائیں،
गुज़िश्ता साल देखा गया कि एक साहब फोन करे 8 तारीख को कि भाई हमको हज कैंप पे बताया गया था 8 तारीख को ज़वाल से पहले पहुंचना है, लेकिन आज जो है ना यहाँ पर असर होने के करीब हो गया, हम तो मीना पहुंचे नहीं, अब क्या करें? तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको इससे पहले बोला गया था कि आप चले साथ में? हाँ, वो 6 तारीख को ले जा रहे थे, हज कैंप में बोला गया था ज़वाल से पहले पहुंचना है। अल्लाह के बंदे 6 तारीख को चले जाता, क्या होटल में रह के क्या देना? हज के लिए गए हैं, हज 5 दिन का है, वहां पर अपनी सहूलत के लिए वो लोग जो निज़ाम बनाते हैं उसको फॉलो करेंगे। ये बात बेहतर रहेगी ना? जो वो लोग निज़ाम बना रहे हैं उस निज़ाम को आप फॉलो कर लें, जो निज़ाम बना रहे अपनी तरफ से नहीं, क्योंकि जो कमेटी होती है वहाँ के, जो हुज्जाज खादिमीन हुज्जाज होते हैं, वो लोग वाजिबात और फराइज में कमी होने नहीं देते, जिसकी वजह से दम वगैरह लाजिम आता है। सुनन वगैरह मुस्तहब्बात और आदाब जो है उसमें रियायत जहाँ पर गुंजाइश होती है उसमें वो लोग जो है ना कमी बेशी और अपनी सहूलत को देखते हैं, वो चीज़ आप कर लें, कोई फिक्र की बात नहीं, ज़हन में रहे आप। बहरहाल 8 तारीख चल रही है ज़ुल्हज्जा की, 8 तारीख को ज़वाल से पहले पहुंचना है। अब आप 6 को पहुंच जाए, 7 को पहुंच जाए, वहां पर सिर्फ 5 नमाजें पढ़ना है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फिर 9 तारीख की फजर। इतनी नमाजें आप वहां पर पढ़ेंगे। अब आप कुरान करीम की तिलावत करिए, दुआ करिए, जिक्र अस्कार करिए, हिज़्बुल आज़म पढ़िए, मसाइब पढ़िए, जो सूरतें आपको याद है पढ़िए, यानी आप नेक अमल में लगे, जितना हो सकता है नेक अमल में लगे। दुरूद की कसरत करिए, आराम करिए, आराम करने का भी अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी काम है बाकी। 1 तारीख तो निकल गई हमारी, 8 तारीख समझ में आना शर्त है, जरूरी है। समझ में आ गया हो तो फिर 9 तारीख पे हम जाते हैं। 8 तारीख का कोई काम नहीं है, 5 नमाजें पढ़ना है, फजर से नहीं, ज़ोहर से, फजर भी हो जाए, 6-7 तारीख की इशा हो जाए, जितनी नमाजें आपको मिल जाए, जरूरी जो है ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर, 9 तारीख की फजर। आगे अब 9 तारीख, 9 तारीख ये दुनिया का सबसे कीमती दलील, बहुत बड़ी नियामत, बड़ी सआदत मंदी वाला दिन, हज का दिन शुरू हो रहा है। 9 तारीख अल-हज्जु अल-आरफा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज असल अरफे का दिन है, यह 9 तारीख अरफे का दिन है। अब आप फजर की नमाज पढ़ के मीना से निकलेंगे अरफा की तरफ, ज़वाल से पहले पहले पहुंच जाएंगे अरफात के मैदान में, यानी आपको ज़वाल से पहले पहले अरफे के मैदान में पहुंच जाना है। फजर की नमाज के बाद आप निकले। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको ज़ोहर, ये जरा मुख्तलिफ मसला है और बहुत लोग परेशान होते हैं और कई लोगों से इस्तिफ़सार भी कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। यहाँ पर जो चीज़ आपको बताई जा रही है बहुत अच्छे से आप इसको ज़हन में बिठा लीजिए, इंशाअल्लाह आपको पूछने की और किसी के बोलने पे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है वो? ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ पढ़ेंगे, जमा बैन सलातैन करेंगे, मस्जिद नबीरा में जाके जमात से पढ़ेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे तो इमाम के पीछे इब्तिदा कैसे करेंगे, अपने खैमे में रहकर पढ़ेंगे तो दोनों एक साथ पढ़ेंगे, जमात से पढ़ेंगे, हम वहाँ पर मुकीम है या मुसाफिर है, कई सारे सवालात आते हैं, कई सारे सवालात। आप मजाक के साथ आपको क्या करना है सहन रखिए। ज़ोहर के वक्त में अपने खैमे में ज़ोहर की नमाज 4 रकात अदा कर लीजिए। असर के वक्त में असर की नमाज 4 रकात अदा कर लीजिए। अकेले पढ़ रहे हो या जमात से पढ़ रहे हो, किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई इस्तिफ़सार की जरूरत नहीं। एक चीज मैं आपको और मशवरा दूंगा कि आप हज से पहले, जितने दिन पहले आप मक्के में पहुंच रहे हैं, ताइफ के सफर को आप हज के बाद रखें, तो आपके लिए और पक्की हो जाएगी ये चीज। आप मुकीम रहेंगे वहां पर। ताइफ का सफर जो करके आते हैं फिर उनके लिए मुश्किल होती है, क्योंकि ताइफ
یہ 77.5 کلومیٹر دور ہے، اس سے زیادہ شرعی مسافت سے آگے ہے۔ پھر وادی ہدا میں وہاں سے پھر آتے ہوئے پھر جو ہے احرام باندھ کے پھر عمرہ کرتے، کیونکہ آپ میقات سے باہر چلے گئے۔ لہٰذا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی یہاں سے پہنچیں گے حج کے بعد اپنا طائف کا سفر رکھیے، حج کے 5 دن کے بعد، اس سے پہلے نہ کریں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کو 2 نمازیں پڑھنا ہے عرفات کے میدان میں، ظہر اور عصر، کیونکہ فجر تو آپ کی ہو گئی تھی مینا میں، اب آپ آئے ہیں عرفات کے میدان میں، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیے، عصر کے وقت میں عصر پڑھیے، 4 رکعت پڑھیے، اور سب سے اہم ترین کام یہاں پر جو آپ کا ہے وہ دعا مانگنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چلچلاتی دھوپ میں، بغیر سائے کے۔ کب آپ بیٹھے جمع بین الصلاتین کرنے کے بعد، زوال کے بعد آپ کی 2 نمازیں پڑھ کے مغرب تک آپ دعا میں رہے، 5 ساڑھے 5 گھنٹے دعا میں آپ رہے۔ سب سے اہم ترین کام عرفے کے دن کا یہی ہے، اور اللہ کی جو سب سے زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ یہی دن ہے۔ سب سے زیادہ شیطان جو اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، ساری زندگی کی محنتیں اکارت چلی گئی، بیکار ہو گئی، عرفے کا دن۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، وہ ڈر کے ہمیشہ بھاگتا تھا، لیکن ایک مرتبہ وہ سامنا ہو گیا، لاغر اتنا ہو گیا کہ بھاگ نہیں سکا۔ بولے بھائی یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے صاف صاف بتا دیا، ابلیس شیطان، اچھا آج ہمت نہیں بھاگنے، کہا کہ قوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، یہ کیا حالت ڈال کے رکھی ہے، لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ آثار صحابہ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ زندگی بھر کی محنت جو میں نے کر کے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کی، آج کے ایک دن اللہ کی اتنی رحمتوں کا نزول اور مغفرت کے دریا بہ رہے ہیں، جتنے آئے ہیں ان کو تو یقین کر لینا چاہیے۔ کیا لکھا گیا ہے کتابوں میں؟ اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے ایسی امید ہونی چاہیے کہ عرفے کے دن میری مغفرت ہو گئی۔ اگر اس کو شبہ ہے کہ وہ مغفرت ہوئی کہ نہیں کی، تو پھر اس کے حج میں دینا مشکل آ جائے گی۔ ایسا یقین ہونا چاہیے اللہ نے میری مغفرت کر دی، میں معاف ہو گیا۔ اور جو شخص اخلاص کے ساتھ سارے ارکان کو پورا کرتے ہوئے حج کرتا ہے، اس کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ ایسے اپنے گھر کو لوٹتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے آج ہی اس نے جنم لیا ہے۔ وہ ایسا بخشا بخشایا ہوتا ہے، معاف کیا کرایا ہوتا ہے، کھلا ہوا صاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی ذات سے اتنا یقین، اپنی دعا پہ اتنا زیادہ اللہ کی رحمت پہ ایسا یقین ہونا چاہیے کہ بھائی میری مغفرت ہو گئی۔ تو وہ رحمتوں کے نزول کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، بڑی عظمتوں والا، رحمتوں والا دن ہے۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز پڑھ لیے اور مستقل طور پر دعا۔ لوگ وہاں سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبیرہ جاتے ہیں، ایک جیسے وقتی طور پہ خیمے بنے ہوئے، صرف نمبر سمجھ میں آتا ہے، باقی گلی کوچے ویسے ہی ہے اور خیمے ویسے ہی ہے، بناوٹ ویسے ہی ہے، کلر ویسے ہی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ میں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ چند لوگ تھے، نوجوان، ایک جماعت 6-8 لوگ، تو وہ لوگ اپنے خادم حجاج صاحب ان کو بولے، حج کے خادمین جو ہوتے ہیں، انہوں نے کہا، پہلے ہی سمجھایا، اب بھی ہر کہنا کیمپ میں یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آپ جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا سازو سامان لے کے چلے جائیں جبل رحمت پر، وہاں پر جا کے دعا کر لیں، وہیں سے پھر نکلنا ہے آپ کو۔ لیکن اگر آپ خیمے میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ خیمے میں جو ہے نا مغرب تک رکیے، مسجد نمرہ جا کے آنا ہے یا جبل رحمت پر جا کے آنا ہے، تو آپ کے لیے مشکل ہوگی، آپ نہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہوشیار لوگ ہیں، پوری دنیا گھوم کے آئے ہیں، ہم کو کیسے نہیں پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نوجوانوں کا ایک جماعت تھی، مقدس سفر پر گئے ہوئے تھے، ہم آزادی سے ڈھونڈیں گے، مولانا کوئی بات نہیں، آپ بتا دو تمہیں کتنے بجے آنا ہے، کدھر آنا ہے، بس خالی نہیں عرفے کے دن۔
تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہی آنا ہے، یہیں سے ہم پھر چلیں گے مزدلفہ جب مغرب کی اذان ہو جائے گی۔ تو کہا کہ کتنے بجے تک آنا ہے؟ 5 بجے تک آ جاؤ، آپ لوگ دعا وغیرہ کریں گے۔ نہیں، مغرب کی اذان ہو گئی، ان کو اپنا خیمہ ہی نہیں ملوا ہے، خیمہ نہیں ملوا، پریشان ہو گئے کیا کرنا ہے اب وہاں کا، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، زبان میل نہیں کھا رہی ہے شرطوں سے کہ عربی میں پوچھے بولے، تو پھر ان کا کال یہاں پر پہنچا کہ بھائی اب ہم کیا کریں، اب کیا کریں، نمبر وغیرہ یاد ہے، آئی ڈی کارڈ ہے، ہاں ذہن میں نہیں آیا، کیا کریں کیا کریں، تو پھر آئی ڈی کارڈ نکالو، بتاؤ شرطوں کو کہ ان کو یہاں پر پہنچنا ہے، سامان وغیرہ ہے تو جاؤ، ورنہ پھر یہاں سے سیدھا مزدلفہ چلے جاؤ، مغرب کی اذان ہو گئی ہے، زیادہ دیر آپ کو رکنا نہیں ہے یہاں پر، نکل جائیں گے بغیر نماز پڑھے گا۔ تو پھر وہ لوگ کچھ سامان وغیرہ ویسے ہی چھوڑ کے ان کو جانا پڑا۔ لہٰذا یہ واقعہ میں اس لیے سنایا کہ اگر بہت توجہ کے ساتھ ذہن میں رکھیں، آپ اگر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں پہاڑوں پر جا کے، جبل رحمت پر جا کے آپ دعائیں کرنا چاہتے ہیں، سنت بھی ہے جائیے، لیکن سازو سامان اپنے ساتھ لے لیجیے، جائیے، اذان ہوئی مغرب کی تو وہاں سے وہیں خیمے میں آنے کی ضرورت پیش نہ آئے، یہ ایک ترکیب آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ لہذا اب ظہر اور عصر آپ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر یہاں سے نکلیں گے۔ زندگی میں پہلا موقع ایسا آ رہا ہے کہ آپ کے کانوں میں اذان کی آواز گونج رہی ہے لیکن ابھی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ 9 تاریخ کو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، زوال سے پہلے آپ پہنچے، ظہر عصر اور دعائیں کرنا ہے، اور کوئی تیسرا کام نہیں ہے۔ ظہر عصر آپ پڑھے، اب یہاں سے نکلنا ہے۔ اب آپ اذان ہو گئی، نماز نہیں پڑھیں گے، سیدھا مزدلفہ پہنچیں گے۔ آپ کتنے بھی بجے پہنچیں، آپ عشاء کے وقت پہنچ رہے ہیں 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، وہ بھیڑ کی وجہ سے آپ جتنے بھی بجے وہاں پر پہنچ رہے ہیں آرام سے پہنچیے۔ وہاں پر پہنچتے ہی پہلا کام فارغ ہوئیے، اور پھر جو ہے نا وضو وغیرہ کرا کے آپ وہاں پر ایک اقامت اور ایک جو ہے نا اذان کے ساتھ، اذان تو یہاں پر ہو گئی تھی، ایک اقامت اور ایک اذان وہاں پر دے کے آپ جو ہے نا مغرب اور عشاء، پہلے مغرب کی نماز آپ پڑھیں گے جماعت سے بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں، پھر ایک تکبیر اور دیجئے، عشاء پڑھیے، پھر اس کے بعد سنت مغرب کی اور عشاء کی سنتیں پڑھیں، وطر وغیرہ پڑھ لیجئے۔ اور سب سے اہم ترین کام یہاں پر مغرب عشاء پڑھنے کے بعد آرام کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں پر تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعمال کرتے تھے کہ بعد میں آنے والی میری امت کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تہجد بھی پڑھ سکتے تھے آپ، رات میں قیام اللیل بھی کر سکتے تھے، اور آپ اب کیونکہ 10ویں تاریخ آنے والی ہے، یہ 9 تاریخ کی رات ہے، 9 تاریخ سمجھ میں آ گئی نا، 9 تاریخ سمجھ میں آ گئی، زوال سے پہلے آپ پہنچے، اور غروب آفتاب کے بعد آپ کو وہاں سے نکلنا، 1 منٹ پہلے بھی آپ نہیں نکل سکتے، اذان وغیرہ ہو جائے گی، پھر اطمینان سے وہاں سے نکلیے، نماز پڑھے بغیر، ظہر عصر پڑھنا ہے تو کرنا ہے، اتنی بات ذہن میں رکھیے۔ باقی آپ یہاں سے نکلیں گے، مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ کی رات بہت اہم ہے، مغرب عشاء وہاں پر پڑھیے، وہاں پر پڑھنے کے بعد بادشاہ ہو یا فقیر، محمود و عیاض سب ایک ہی صف میں وہاں پر، جہاں کہیں جگہ مل رہی ہے وہ بادشاہ بھی اور غریب بھی فقیر بھی سب ایک ہی لباس میں وہاں پر، جو چادر وغیرہ سامان بھی بتاؤں گا میں آپ کو کہ آپ کی ہوٹل سے کیا لے کے نکلنا ہے، اور جو ہے نا پورا سفر ہی بتاؤں گا، 5 دن پہلے سمجھیے کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد ایک چادر وغیرہ کوئی ہو آپ بچھا لیجیے، صاف شفاف ہوتا ہے، پھر بھی احتیاط وہاں پر آرام کریں۔ اب آپ کو فجر کی نماز تک سکون سے آرام کرنا، تھکے ہوئے اتنے ہوتے ہیں کہ اس سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگی وہاں، اتنا تھکے ہوئے آپ ہوتے ہیں راستے میں چل چل کے، اور پھر یہاں کی دعائیں وغیرہ، اور پھر جو ہے نا اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس موقع پر، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو دل ہے، یہ جو روح ہے، اس کو اللہ کی رحمتوں کا نزول جب ہوتا ہے نا، سکون کی نیند، بے چینیوں میں نہیں آتی۔ اسی وجہ سے دیکھا گیا کہ جمعے کا دن کثرتوں سے نزول ہوتا ہے، تو جن کو لوگ غفلت میں یوں کہتے ہیں کہ جمعے کا دن ذرا سستی والا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ جو روح ہے نا، اس کو جو چیز چاہیے وہ جمعے کے دن ملتی ہے، اسی لیے نیند زیادہ ہے۔ بہت ساروں کو دیکھا گیا جمعے میں مسجد میں بیان سنتے رہتا ہے، وہ آ کے بیٹھے بیٹھے سو جاتے، وہ رحمتوں کا نزول
अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचाने वाली चीज अगर कोई है तो अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है। अल्लाह से दुआ करके खूब जो है ना रहमतों का नुज़ूल अपने ऊपर बरसा के आ रहे, ऐसी प्यारी मीठी नींद वहां पर आएगी। लोगों की अपनी जिंदगी के नींद का जो है ना ये वो है, मुज़दलिफ़ा की रात जो नींद आई न इससे पहले आई न शायद आइंदा आ सकता, सुकून की नींद सो गए अल्लाह की रहमतों में। रात भी आपकी गुजर गई, ये 9 तारीख की रात है, ज़हन में रखिए। कोई एक चीज भी अगर आपके जहन में नहीं जो है ना आई या आपको शुबा है तो आप पूछ लीजिए, बिल्कुल आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं। लिख लीजिए, जहन में बिठा लीजिए, भाई इसका दिन गुजर गया, दोपहर गुजर गई, शाम गुजर गई, असर गुजर गई, इसके बाद क्या करना है आप पूछ सकते हैं। अपने अल्फाज में, साफ अल्फाज में समझिए। 9 तारीख की रात मुज़दलिफ़ा की आपने गुजार ली, वहां पर आप मगरिब इशा पढ़ेंगे एक साथ और फिर उसके बाद फजर की नमाज वहां पर पढ़ेंगे। फजर के बाद आधा घंटा 20-15 मिनट और आधा घंटा वुकूफ करना है वहां पर। रात तो आपने गुजार ली, ठीक है, सुन्नत है। वाजिब अमल ये है, पहला वाजिब, हज के 3 फराइज है, 6 वाजिबात है, उसमें पहला वाजिब मैं आपको बता रहा हूं कि मुज़दलिफ़ा की रात के गुजारने के बाद फजर के बाद अरफे से तो फौरन निकल गए थे, मुज़दलिफ़ा की रात में 15-20 मिनट वुकूफ करना, खाली ठहरना, इशराक वगैरह चाँद वगैरह नहीं। अब यही का दिन है दुनिया के मोमिन मुसलमानों के लिए, लेकिन हाजियों के लिए वो भी नहीं है, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, आजाद है। वुकूफ करिए, दुआ में लगिए, जिक्र अस्कार करिए, जो कर रहे हैं ठहरिए, खाली आराम से ठहरिए। 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद जब थोड़ा सा उजाला हो जाए वहां से निकलना है। आपका पहला वाजिब अदा हुआ यहाँ पर। अब यहाँ से जो आप निकलेंगे सीधा फिर आप मीना पहुंचाए। सबसे ज्यादा अहम तरीन दिन, हज के 5 दिनों में सबसे ज्यादा मेहनत वाला दिन, कीमती तरीन, जो ज्यादा काम करना है हाजी को, वो 10 तारीख मोमिनीन के लिए ईद का दिन है, हाजियों के लिए मेहनत वाला दिन है। 3 काम यहाँ पर आपको करना है अहम। पहली चीज क्या कि आपको बड़े शैतान को कंकरियां मारना है, जिसको कहा गया कि जमरे उक़बा। आप अपने खैमों से जब चलेंगे तो पहले मस्जिद खैफ आएगी, मस्जिद खैफ के बाद छोटा शैतान, फिर मंजिला वाला, वुस्ता जिसे कहा जाता है, फिर उसके बाद जो है ना तीसरा बड़ा वाला। एक ही शैतान को कंकरी मारना है। मुज़दलिफ़ा की रात में एक और काम, आपको वहां पर कंकरियां हुकूमत की जानिब से बिछाई हुई होती है, 70 कंकरियां अपने साथ ले लें। यानी 70 इस वजह से कि अगर कोई एक आध दो गिर भी जाए या गुम भी जाए तो आपको मुश्किल ना हो। वो 70 कंकरियां लेकर एक आध पॉलिथीन वगैरह में डाल के अपने साथ रखना। चने के दाने के बराबर कहा गया। मेरे को जो बहुत गुस्सा है शैतान के ऊपर, बहुत भटका है जिंदगी में, लिहाजा गले को उठा के लेके आ रहे हैं, कितना भी गुस्सा होगा। यहाँ पर अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी करना है, बस बड़ी सी करके कितनी, चने के दाने के बराबर, उससे बड़ी उससे छोटी, इतने हिसाब से 70 गिन के ले लीजिए, लेके उसको रख लीजिए। यहाँ पर अब आप आए, 7 कंकरियां आपको बड़े शैतान को मारना है। ये दूसरा काम हो गया। 10वीं तारीख का दूसरा काम। पहला काम तो वुकूफ था मुज़दलिफ़ा की रात के गुजारने के बाद। आप आगे यहाँ पर मीना में दूसरा काम आपका कंकरी मारना है। तीसरा काम आपका कंकरी मारने के बाद जिसको आपने जिम्मेदारी दी है कुर्बानी की, हुकूमत से ही बताया वो खासतौर पर, वही सबसे ज्यादा बेहतर है, एहतियात वाला अमल है, या फिर जिम्मेदार को ही जो है ना करवाना चाहिए। एक जरा पूरी बात सुना तो है, एक साहब वहाँ पर सुना रहे थे कि हमने किसी को जिम्मेदार बनाया कुर्बानियों के लिए, और वो साहब जो है ना खैमे में उनके पास मौजूद थे, हज के लिए गए या हाजिर हुज्जाज थे, क्या थे पता नहीं, और फिर वो उनकी तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल गए। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हर थोड़ी देर को एक कॉल आती तो वो बकरों की तरह आवाज निकाल रहे थे, बकरों की तरह आवाज निकाल रहे, बकरों की तरह आवाज निकाल रहे, और खाली फोन पे खाली बोल रही, जिसको अपन बोलते चुप चुप बोल रही, हाँ तुम्हारी कुर्बानी 1 मिनट ठहरो, और वो बकरों की आवाज निकाल रहे हैं, हाँ हो गई, फिर आवाज निकाल रहे, हो गई,
اور پھر آواز نکالنے لگ ایسے رہا ہے سننے والوں کو کہ یہ شخص بتلانا ایسے چاہتا ہے کہ میں بکروں کی مارکیٹ میں ہوں اور آپ کی قربانی کر رہا ہوں، آپ کی قربانی کر رہا ہوں، آپ کی قربانی کا ٹو بی الرٹ. سمجھ گئے آپ؟ بہت سارے فنکار ہمارے پاس موجود ہیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے قربانی کرنا. تو اب آپ ذمہ دار شخص کو ہی دیجیے قربانی. حکومت سے کرا رہے ہیں آپ، بہت بہتر ہے، آپ اپنی ذمہ داری ختم کروا رہے ہیں. حکومت سے آپ کا نمبر وغیرہ ہے اور آپ کو میسج وغیرہ آ گیا، کافی نہیں آپ کی قربانی ہو گئی ہو. تو تیسرا کام 10 تاریخ کا قربانی ہے، اور پھر اس قربانی کے بعد حلق وغیرہ آپ کو کرنا ہے. قربانی سے پہلے یہ 3 کام جو میں نے آپ کو بتائے ان میں ترتیب لازم ہے. مزدلفہ کا وقوف، بڑے شیطان کو کنکری، مزدلفہ کا وقوف تو ہو گیا آپ کا صبح میں، بڑے شیطان کو کنکری مارنا، یعنی سیکوینس میں ہونا چاہیے یہ کام. بڑے شیطان کو کنکری، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حلق. یہ 3 کام سیکوینس میں ترتیب کے ساتھ ہونا لازم ہے. ترتیب کے ساتھ پہلا بڑے شیطان کو ساتھ کنکری مارے آپ، پھر اس کے بعد دوسرا کام آپ کا آپ کی قربانی ہے، تیسرا کام پھر آپ کے لیے حلق وغیرہ. خواتین اتنے بال کاٹیں گی اور پھر مرد حضرات حلق کروائیں. حلق پہلے سے ہے، اب کیا کریں؟ استرا پھیرے، کل ہی کرایا تھا، استرا پھیرے پورے سر پہ استرا پھیرے لازم ضروری ہے حلق. اب اس کے بعد چوتھا کام آپ کا آ جاتا ہے 10 تاریخ کو، یہ ہے آپ کے لیے فرض، یہ طواف زیارت جسے کہتے ہیں، طواف زیارت کرنا. اب یہ طواف کوئی مسئلہ نہیں. تو 10 تاریخ کے 4 کام ذہن میں رکھیں: بڑے شیطان کو کنکری مارنا، حلق کرنا، قربانی کرنا، طواف زیارت کرنا. یہ 4 اہم ترین کام ہیں. کوئی سمجھ میں آئے گی؟ 10 تاریخ کا اہم ترین دن حاجیوں کے لیے ذہن میں بیٹھ گیا؟ بیٹھ گیا ہے تو پھر آگے چلیے. اب ہو رہی ہے 11 تاریخ. 11 تاریخ کو ظہر تک آپ کے لیے ٹائم دیا گیا. اب آپ سائی کے لیے نہیں جائیں گے کیونکہ 11 اور 12 ایک ہی کام ہے آپ کا. یعنی تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا، کوئی اور کام نہیں، وہ بھی ظہر کے بعد سے. اب یہ ظہر تک کیوں خالی رکھا گیا؟ ظہر تک اسی لیے خالی رکھا گیا کہ 10 کے یہ جو 4 کام ہیں ان میں سے اگر کوئی رہ گیا تو وہ پہلے ادا کریں، اس کے بعد پھر ظہر کے بعد یہ کریں. ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ ظہر کا خالی کیوں ہے کہ اگر آپ کا طواف زیارت رہ گیا، سعی رہ گئی، یا جو ہے نا کوئی بھی کام، بڑے شیطان کو کنکری مارنا رہ گیا، قربانی رہ گئی، طواف زیارت رہ گیا، جو بھی کام آپ کا رہ گیا بچ گیا وہ پہلے کر لیں ظہر تک. 12 تاریخ کو بھی ظہر تک خالی ہے، جو کام 10 کا رہ گیا وہ والا کریں، اس کے بعد پھر سعی کے لیے. 11 تاریخ کو مینا میں آپ کو رہنا ہے اور مینا میں تینوں شیطان کو کنکری مارنا ہے، ظہر سے لے کے آخر رات کے گزرنے تک کبھی بھی ماری. 12 تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کو پیدل پہ ساتھ کنکریاں مارنا. 8 9 10 11 12 5 تواریخ ہو گئی آپ کی. حج یہ صرف 5 دن میں ہوتا ہے. باقی آپ مکے میں رہیں گے 30-32 دن، پھر اس کے بعد مدینہ جائیں گے 8-10 دن. وہ سارے احکامات آپ کے سامنے آئیں گے. آپ عمرہ کریں گے، یہاں سے کیسے حج آپ سفر شروع کریں گے، وہ تو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. 5 دن اگر ابھی سمجھ میں آ گئے ہو تو بہت اچھا ہے. اب دیکھیے سماعت کر لیجیے انشاءاللہ. یہ جو میں بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہوں، ان میں اگر غور کریں گے تو پورے حج میں 9 چیزیں لازم اور ضروری ہیں، جن میں سے 3 فرض ہے اور 6 واجب ہے. حج میں کتنے فرض ہے بھائی؟ 3 فرائض ہیں. اور کتنے واجبات ہیں؟ 6 واجبات ہیں. 3 فرائض کون سے ہیں؟ پہلا احرام، دوسرا وقوف عرفہ 9 تاریخ عرفے کے میدان میں ٹھہرنا، تیسرا طواف زیارت. یہ 3 فرائض کا نام ہے حج. پہلا احرام،
दूसरा वकूफ अरफा, तीसरा तवाफ ज़ियारत। ये 3 चीजें हज के फराइज़ हैं, ज़हन में रखें। वाजिबात हज 6 है, इन 6 को आप ज़हन में रखें। इन 6 में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो फिर वही चीजें आपके ऊपर लाजिम है। दम वगैरह ये आपके लिए फराइज और वाजिबात में खास तौर पे। पहला वाजिब, जब आप 8 तारीख गुजार के मुज़दलिफा में गए, रात गुजारने के बाद जो फजर के बाद ये 20 से 25 मिनट का वक्फा है, ठहरना है खाली, ये पहला वाजिब। 6 में से पहला वाजिब वकूफ मुज़दलिफा की रात गुजारने के बाद फजर के बाद से ये खास तौर पे आधा घंटा जो है ये ठहरना, ये पहला वाजिब। दूसरा वाजिब, बड़े शैतान को मीना में आने के बाद कंकरी मारना। तीसरा वाजिब, कुर्बानी करवाना। चौथा वाजिब, तवाफ ज़ियारत के बाद जो सई होती है, ये सही वाजिब है, चौथा वाजिब। अलग कराना बीच में रह गया। अलग करना तवाफ ज़ियारत से पहले, अलग करने के बाद आपकी ये सही होगी। 5 वाजिबात हो गए। फिर से एक मरतबा समाप्त कर लीजिए। पहला वाजिब मुज़दलिफा के बाद फजर के बाद जो आप ठहर रहे हैं 15-20 मिनट, ये पहला वाजिब। दूसरा वाजिब, आप बड़े शैतान को कंकरियां मारना। तीसरा वाजिब, कुर्बानी करवाना। चौथा वाजिब, अलग करना। 5वां वाजिब, तवाफ ज़ियारत के बाद सही करना। 6वां वाजिब, जब भी आप वहां से वापस होने का इरादा करेंगे, मक्के से निकलने का इरादा करेंगे, उस वक्त तवाफ विदा, आखिरी जो तवाफ होता है उसको तवाफ विदा कहते हैं, या फिर आप नियत करके पहले भी उसको अंजाम दे सकते हैं। ये 6 वाजिबात और 3 फराइज का नाम हज है। ये तो ऐसे हैं, अपने को हिफ्ज़ ज़हन में बैठ जाना चाहिए, अपने को हिफ्ज़ ज़हन में बैठ जाना चाहिए। ये 9 चीजें तो ज़हन में बिठा लेनी चाहिए। फिर एक मरतबा मैं बोलूँ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह यहाँ से हम सफ़र शुरू करेंगे और मुकम्मल उम्रा, और फिर जो है ना एक मरतबा आखिर में हज को भी ले लेंगे। इसको आप समाप्त करें। देखिए, 3 फराइज और 6 वाजिबात हैं। 3 फराइज में पहला फर्ज एहराम बांधना। अपनी अपनी जबान से वहीं पर बोलते रहिए। जो जा रहे हैं वो भी बोलिए, और जो नहीं जा रहे हैं, बड़ा मजमा है, वो भी बोलिए। हो सकता है कि आइंदा साल इंशाअल्लाह अल्लाह ने नंबर लगा दे। बार बार अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हरमैन और हिजाज मुक़द्दस की सफर हमारे लिए मुक़द्दर फरमाए सिफात कबूलियत के साथ। पहला फर्ज एहराम बांधना। दूसरा फर्ज वकूफ अरफा। तीसरा फर्ज तवाफ ज़ियारत। पहला फर्ज एहराम बांधना, दूसरा फर्ज वकूफ अरफा, तीसरा फर्ज तवाफ ज़ियारत। 6 वाजिबात है। 6 में से पहला वाजिब बताइए कौन सा है? मुज़दलिफा की रात गुजारने के बाद जो फजर के वक्त नमाज पढ़ने के बाद हम जो 20 मिनट आधा घंटा रुकेंगे, ये पहला वाजिब है। दूसरा वाजिब मीना में आने के बाद बड़े शैतान को कंकरी मारना, 2 वाजिब। तीसरा वाजिब कुर्बानी करना, माशाअल्लाह, बहुत खूब। चौथा वाजिब अलग करवाना, माशाअल्लाह, 4 वाजिबात हो गए। 5वां वाजिब तवाफ ज़ियारत के बाद की सही। तवाफ ज़ियारत तो फराइज में आ गए। तवाफ ज़ियारत के बाद की जो सही है, ये 5वां वाजिब। और आखिरी, जब भी हम मक्का से निकलेंगे, आखिरी जो तवाफ होगा वो जो है ना तवाफ विदा। ये 6 वाजिबात हैं। चलिए आ जाइए इंशाअल्लाह। अब यहाँ से हम सफर शुरू करते हैं। पहले तो उम्रा करेंगे ना, माशाअल्लाह, पहले ही हाजी बन गए आप लोग, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। मैं इसलिए पहले बताया ताकि आखिर में फिर एक मरतबा सबक हम दोहरा लेंगे। असल हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यहाँ पर जमा होने का है कि हमें हज याद हो जाए, आसान हो जाए। ये मकसद है। प्रोग्राम करने का मकसद
یہ ہے اصل. اللہ خوب جزائے خیر نصیب فرمائے مسلم گروپ کے سارے ذمہ داروں کو اور مرحوم محمود صاحب اور شاہین صاحب, احمد صاحب اور مقصود صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو اور یہاں پر جتنے معاونین ہیں جتنے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے کہ ان کے تھرو اب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہمارے لیے سفر حج آسان پڑا ہے. انشاءاللہ ایسا آپ سفر حج یاد کر کے جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کے سامنے کوئی اگر بیان کرے, غلط بیان کرے, جان بوجھ کے ذرا دیکھے تو صحیح ہمارے جانے والے حاجی کو یاد ہو گیا نہیں ہو گیا, تو آپ ان کو بتائیں گے نہیں 8 تاریخ کو یہ کام, 9 تاریخ کو یہ کام, 10 تاریخ کو یہ کام ہے, 11 کو 12 کو یہ کام ہے. آپ کو ایسا معلوم ہو جانا چاہیے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, کتنی 10 کلاسیں ہوتی ہیں نا, 10 کلاسیں ہوتی ہے, یہ تو تیسری کلاس ہے, کوئی اور 7-8 آتی ہے, دیکھا جائے گا. ہر کلاس میں ایک سبق نہیں یاد کرنا ہے, ایک ہی کلاس میں آپ سب یاد کر لیں گے انشاءاللہ. چلیے ماشاءاللہ. دیکھیے عمرے کا پہلے تو عمرہ آپ کریں گے تو عمرے کو بھی سیکھ لیجئے. عمرے کو میں بتاؤں گا. پہلے دیکھیے عمرہ یہ 4 چیزوں کا نام ہے. اصل عمرے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں, 2 واجبات ہیں, 2 فرض ہیں. جیسا حج میں 9 چیزیں تھی, 3 فرائض تھے اور 6 واجبات تھے, عمرے میں 4 چیزیں. پہلی چیز ہے احرام باندھنا اور دوسرا ہے طواف. یہ 2 فرائض ہیں اور اس میں جو 2 واجبات ہیں سعی ہے, پہلا واجب اور دوسرا ہے حرام. یہ 4 چیزوں کا نام عمرہ. چاروں چیزیں سمجھ میں آ گئی. اب اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ تفصیل میں آئے گی, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ. ان 4 چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں بتاؤں گا. تو ہم سفر ہی شروع کرتے ہیں. دیکھیے یہاں سے جب نکلیں گے بہت سارے حاجی ساری کلاسوں کو اٹینڈ کرنے کے بعد بھی آخر وقت میں کال آتا ہے, اب کیسے احرام باندھے. سب سے پہلا کام کیا کریں, سفر کرنا ہے, ابھی آپ کو حج ہاؤس جانا ہے. سب سے پہلا کام آپ کے لیے کیا ہے, یہاں سے آپ سماعت کریں. سب سے پہلا کام ہے دیکھیے اپنے آپ کو صاف کر لینا, غسل کر لینا, اپنے آپ کی صفائی, اپنے آپ کے جسم کو خوشبو وغیرہ لگا لینا. جو بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں, بال وغیرہ, داڑھی وغیرہ, جسم کے زائد بال صاف اور صاف. اور جب اپنے آپ کو غسل دے رہے ہیں, اب اس غسل میں کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی تو اس میں آپ صابن کا استعمال کریں. غسل کے بعد آپ خوشبو کا جسم پہ استعمال کریں. 2 چیزوں کا آپ استعمال کرنا ہو. آپ احرام کی حالت میں ہیں تو پھر آپ اگر غسل لے رہے ہیں اس میں آپ کو خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کرنا ہے. بغیر خوشبو کا صابن ہے, شیمپو ہے, جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے آپ کی صفائی کے لیے. لیکن اللہ تو یہی پسند کرتا ہے کہ وہی حالت میں آ جاؤ, مجھے وہی پسند ہے, وہی حالت میں رہو, آ جاؤ. مجھے تو بس 2 چادریں پہن کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک, تمہارا یہ عشق تو مجھے پسند ہے, اسی لیے میں بلا رہا ہوں, سب سے ہٹا کے آ جاؤ اسی میں. لیکن اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, وہ میں آگے بتاؤں گا. پہلا کام اپنے آپ کو غسل وغیرہ کر کے صاف شفاف کر لینا. اور یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہوتی ہے, جب کبھی ہم غسل کریں, غسل سے نکلنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میں نے ظاہری میل کو تو اپنے لگڑ کے مل کے صاف کر دیا, آپ میرے دل کو بھی ایسے ہی پاک اور صاف فرما دیجیے, آپ میری روح کو بھی ایسے ہی مل کے صاف اور پاک فرما دیجیے. یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے, ایسی دعا کر لینی چاہیے. بہرحال آپ اس میں غسل وغیرہ کر لیجیے, خوشبو وغیرہ لگا لیجیے اور اس کے بعد پھر آپ احرام باندھ لیں گے. کیونکہ اس سال سیدھا مکہ جانے والے ہیں تو پھر مشکل ہی ہے, یہاں سے اپنے کپڑے نکل کے احرام کی حالت میں جائیں گے. تو آپ گھر پہ اپنے احرام باندھیں گے. احرام باندھنے کا طریقہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. 2 چادریں. اب احرام ہے کیا چیز؟ احرام مردوں کے لیے الگ, خواتین کے لیے الگ. مردوں کے لیے بغیر سلی ہوئی 2 چادریں, یہ ان کا احرام ہے. کوئی بھی چیز سلی ہوئی جسم پہ نہیں ہونی چاہیے, اور اپنی جو پیر کی اوپری کی ہڈی ہے اور جو انگلیاں وغیرہ ہیں وہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے. شوز وغیرہ نہیں پہن سکتے, پیک والی چپل آپ نہیں پہن سکتے, ساکس وغیرہ آپ نہیں پہن سکتے.
ज़रूरत की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐनक है, पहन लीजिए, घड़ी है, लगा लीजिए, बेल्ट है, आप वो सिला हुआ वो चलेगा, बेल्ट वगैरह जो होता है उसके ऊपर ज़रूरत का सामान रखने के लिए वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह कुछ जो है ना रियाल पैसे आप रख रहे हैं वो चीज़ बेहतर है रख लीजिए। ज़रूरत की चीज़ों को आप इस्तेमाल कर ले सकते हैं। बाकी एहराम बांध लीजिए, ये सारी चीज़ें रख लीजिए। अब उसके बाद आप 2 रकात आपको पढ़ना है। सफ़र आपका शुरू हो रहा है, मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ। आखिर वक्त में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है हमें, कैसे करना है, क्या मुश्किल दिक्कत पेश आएगी। सबसे पहले हमने गुस्ल कर ली। इस गुस्ल में आप जो चीज़ का इस्तेमाल अपनी पाकी सफाई के लिए खुशबूदार इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। सुन्नत है यहाँ तक कि आप अपने जो है ना बॉडी पे कुछ खुशबू भी लगा लें, जिसम पे कुछ खुशबू वगैरह का इस्तेमाल कर लें। एहराम की जो चादरें हैं मर्दों के लिए 2 चादरें, और ख़वातीन का एहराम क्या है, सिर्फ चेहरे का खुला रखना, वो भी पर्दे के साथ। मैं शर्त लगा रहा हूँ, पर्दा वगैरह जो हो या फिर ऐसी जो आती है कैप वगैरह के साथ सामने चेहरे पे कोई चीज़ लग नहीं, बस उनका एहराम ये यानी चेहरा खुला रहना, उस पर कुछ नहीं लगना, ये ख़वातीन का एहराम है। अब जो बन गया है आजकल निज़ाम कि उसका एक ख़ास जो है ना स्कार्फ होगा और लंबा चौड़ा, ये तो हमेशा ही इख्तियार करना चाहिए। हया का जो है ना बेहतरीन जो है ना आलेकार है, तरीक़ेकार है कि किसी भी किस्म की बनावट का इजहार न हो, ऐसा जो है ना हमारा हो। और फिर जो है ना बुर्का भी ऐसा हमारा जो है ना हिजाब हो जिसको हिजाब की ज़रूरत न पड़े। आजकल के पर्दे के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि हिजाब को हिजाब की ज़रूरत न पड़े, हमारा हिजाब ऐसे ही होना चाहिए। यानी हिजाब इसलिए है कि किसी की नज़र न पड़े, ऐसा हिजाब हमारा हो। और फिर बहरहाल उसमें बाद लोग यूँ कहते हैं कि थोड़ा सा ऊंचा हो, टखनों तक हो, ताकि चलने में, क्योंकि चलना है, चलना है। अब एक मसला यहाँ पर भी आ जाता है कि भाई उन दिनों में वो रुखसती पे हैं, खास जो है ना अय्याम में, अब क्या करें। कोई बात नहीं, आप अपने जो है ना जो भी अरकान होंगे वो पूरे करेंगे। आप एहराम की हालत में होंगे और फिर सिर्फ और सिर्फ तवाफ को छोड़कर सारी इबादतें जो है वहाँ पर रहने के साथ वो अरकान पूरे कर सकते हैं। तवाफ भी करें, सही वगैरह कर सकते हैं। और हज के जो भी मैंने आपको अय्याम बताए, पहले दिन के नमाज को छोड़ के, कुरान की तिलावत को छोड़ के और तवाफ को छोड़ के, जितनी जो है ना अरकान है, जितने वाजिबात और जितने फ़राइज़ हैं वो पूरे करें। ख़वातीन बहुत खुलासे के तौर पर जल्दी समझा दिया शायद, लेकिन ज़हन में रखें अय्याम में ख़वातीन तवाफ और जो आम दिनों में इबादतें नहीं करती हैं उनको छोड़ के हज और उम्रे के सारे अरकान पूरे कर सकते हैं। तवाफ नहीं करें बस, और उम्रे में जब तवाफ नहीं हुआ तो सही कहेगी, और उसके लिए कोई खास दिन मुतय्यन नहीं है। यहाँ से अब तैयार हो रहे हैं और इन दिनों में है, तो फिर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह की तरफ से रुख़्सती है। आप जो है ना चले जाइए, वहाँ पर जाने के बाद जब कभी फारिग हो जाएंगे उस वक्त जो है ना आप फिर उम्रे के लिए जाएंगे। मैं इंशाल्लाह तफसील से इसको बताऊँगा। बहरहाल एहराम क्या है मर्द हज़रात का, 2 चादरें सिली हुई और ख़वातीन का चेहरा खुला रखना पर्दे के साथ। यहाँ से जब जो है ना ये आप तैयारी कर लेंगे, अब आपको देखिए 2 रकात पढ़ना है, क्योंकि जब यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं आप या फिर हज हाउस में भी आप पढ़ सकते हैं। हज हाउस में पढ़िए, प्लेन में बैठने के बाद नमाज वगैरह तो पढ़ नहीं सकते, लिहाजा पहले ही पढ़ लीजिए। लेकिन नीयत आप फ्लाइट के टेक ऑफ होने के बाद करेंगे उम्रे के लिए। अभी आपका ये जो एहराम है ये हज वाला नहीं है, ये उम्रे वाला एहराम, उम्रे की नियत आप करेंगे। बहुत तवज्जो के साथ ध्यान रखिए, क्योंकि फ्लाइट्स कुछ जो है ना डिले भी होती है, मुअख्खर होती है, बाद में हो रही है, तो फिर आप नियत घर से कर लेंगे। फिर वहाँ पर जब आप हज हाउस जाएंगे, वहाँ पर लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, पसीना आ रहा है, परेशानी हो रही है, आप कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पोंछने के लिए। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। पसीना आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, फिर वहाँ पर भी लोग गले मिल रहे हैं और फिर खुशबू जो है ना आपको लग रही। नीयत अभी मत करिए, यानी ये सब तफसील का मतलब ये है कि नीयत आपको कब करना है। यहाँ पर तो आप अपने साजो सामान को पूरा पैक करने के बाद आखिर में गुस्ल वगैरह लेके 2 रकात आप पढ़ लीजिए घर में या फिर हज हाउस में, और उसके साथ साथ 3 मरतबा जोर से
مرد حضرات اور خواتین آہستہ آواز میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک 3 مرتبہ پڑھیں۔ اور جب آپ چادر پہنیں گے نا تو وہ چادر یہاں پر ڈالی دیے تاکہ پہن کے بھی بتائیں گے۔ چادر جب آپ شروع میں پہنتے ہیں اس وقت ایک تو چادر آپ نیچے تہبند کی طرح باندھ لیں گے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور دوسری چیز جو ہے نا چادر سر سے اوڑھ لیں گے نیت کرنے تک بس۔ نیت ہو جانے کے بعد سر پر بھی کوئی چیز لگنا نہیں ہے، اب آرام کر رہے ہیں آپ، سر پہ کوئی چادر کہتے ہیں کوئی بات نہیں کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں، چہرے پہ کوئی چیز لگنا نہیں چاہیے، کپڑا وغیرہ۔ آپ جو ہے نا سو گئے ہیں، کیا لگ رہا ہے کوئی بات نہیں، پورا سر پہ سو لیجیے کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ سو رہے نیند میں، مسئلہ نہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ لیکن اگر آپ اٹھے ہوئے ہیں جاگنے کی حالت میں سر پہ اور نوافذ احرام بھی آپ ذہن میں رکھیے، کوئی خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کے نیلز کٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ سر کے بعد خاص طور پہ بعض لوگوں کا عادت ہوتی ہے داڑھی کی چلنے بعد، ہاں اگر وہ کنگا کرنے کرانے میں اگر گر جائے کوئی مسئلہ نہیں، اختیار غیر اختیاری چیز ہو جائے کوئی بات نہیں، کوئی چیز کو جو ہے نا آپ مار نہیں سکتے ہیں، جو وغیرہ کو نکال رہے ہیں اس کو مار، جو جیسی حالت میں۔ یہ عاشقانہ عبادت ہے، عاشقانہ عبادت میں اب اتنے زیادہ تکلفات کی ضرورت ہے، جیسے ویسے آ جاؤ میرے بندوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی تھی، سزا لگائی تھی نا کہ بھائی جب وہی آپ قرآن کریم میں آگے فرمایا اور پھر یوں فرمایا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام آپ ندا لگا دو، آواز لگا دو، پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت آواز لگائی تھی اور ہم جو ہے نا ارواح کی شکل میں تھے، روحوں کی شکل میں تھے، اس وقت جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اللہ بلاتے ہیں، کہ یہ ایسا سمجھ کے ہم پڑھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں ندا جو لگائے تھے اس کا ہم لبیک کہہ رہے ہیں، اللہ کے جنہ حضور حاضر ہو، لبیک ہم حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ آپ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک کرانے کے لائق نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری کائنات آپ کی، سارا ملک آپ کا، ساری تعریفیں آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے جانے کے لائق ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس طریقے سے پڑھتے ہو۔ تو بہرحال آپ 2 رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر زور سے 3 مرتبہ مرد حضرات، خواتین آہستہ سے جہنت 3 مرتبہ پڑھ لے گی۔ اس کے بعد پھر اب اپنے معمولات میں نوافذ احرام ابھی بھی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے نیت نہیں کی۔ اب جب پھر آپ پلین میں بیٹھ جائیں، ساری ضروریات ذمہ داریوں سے سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد اب جب پلین ٹیک آف ہوگا اس وقت پھر آپ نیت کریں گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ یہ عربی میں نیت ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی کے الفاظ ہی بولیں، اردو میں بول لیجیے، یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ میرے لیے آسان فرمائیے، قبول کرو۔ اللہ کے رسول نے یہ سکھایا، آپ میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول کرو۔ میں اب جب آپ وہاں پر رہیں گے 8 تاریخ سے پہلے 7 تاریخ کو احرام باندھیں گے، نکلیں گے، احرام کی نیت کریں گے، اس وقت یہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یا اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، آپ میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول کرو۔ آسان ہونے کی دعا اور قبولیت کی دعا پورا خلاصہ نیت میں موجود ہے، قبول ہونا شرط ہے، قبول ہونا شرط ہے۔ بہرحال آپ پلین میں بیٹھے، پلین ٹیک آف ہوا، اس وقت آپ نیت کر لیجئے۔ اب آپ ڈیلے مت کریے، اب اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ میقات گزر جائے آپ سے اور آپ پھر جو ہے نا رہیں گے، مثال کے طور پر نیند وغیرہ لگے، تھک گئے سامان وغیرہ جمع کرنے، لوگوں سے ملنے کرنے میں، تو پھر ایک مشکل ہو جائے۔ اور میقات کے اندر محرم احرام باندھ کے بغیر نیت کے میقات کو عبور کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے دم واجب ہو جاتا ہے۔ سمجھنا ہے آپ کو، نیت آپ کی عمرہ کرنے کی ہے، نیت آپ کی حج کرنے کی ہے اور آپ جا رہے ہیں،